السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو آگ میں پھولوں کے بستر کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی رب قدیر نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ہمارے بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر۔ پیارے بچوں، آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے اور رسول تھے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑی قربانیاں دی تھیں۔ پیارے بچوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بغداد عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں عراق کسی اور نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اب عراق میں ار نام کا کوئی شہر موجود نہیں ہے۔ ہاں، کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اس کے کھنڈر زمین سے نکلے ہیں۔ پیارے بچوں، ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ار ملک کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی آبادی کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اپنے رہنے سہنے کے لیے بڑے عالی شان مکانات بنا رکھے تھے۔ تجارت کے لیے بڑی بڑی منڈیاں اور بڑے بڑے بازار تھے۔ شاہی محلوں، قلعوں، سرکاری عمارتوں اور جگہ جگہ باغوں نے بھی شہر کو بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔ یہ زمین اور آسمان اور کائنات کی ہر چیز اس نے بنائی۔ وہی ہمیں رزق، دولت، صحت، عزت اور نعمت عطا کرتا ہے۔ وہ اکیلا اس ملک کا بادشاہ ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہی عبادت کے لائق ہے۔ پیارے بچوں، رسول اور نبی علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کرام اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھائیں۔ ان نیک لوگوں کی زندگیاں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے سانچے میں ڈھلی ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے نمونہ بنتی ہیں۔ پیارے بچوں، لوگ کیوں بگڑتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں بچوں۔ جب لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور شیطان اور اس کے ساتھیوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو ان کے اخلاق بگڑنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کی مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے بجائے ان مورتیوں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ دل و دماغ سے کام نہیں لیتے۔ پیارے بچوں، ان لوگوں نے بھی عبادت کرنے کے لیے بڑے بڑے بت خانے سجا رکھے تھے۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی بت تراشا اور ان بت خانوں کو سجایا کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر اور پوری قوم کو دن رات سمجھاتے کہ اس پوری کائنات کا صرف ایک ہی خالق ہے، جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مگر قوم عقل سے عاری ہو چکی تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پہ بالکل توجہ نہیں دیتی تھی۔ پیارے بچوں، پہلے زمانے میں میلہ لگا کرتے تھے، دور شہر میں ایک میلہ لگتا تھا۔ کیا ہوا ہے کہ جب سالانہ میلہ لگا تو قوم شہر سے باہر جانے کے لیے تیاری کرنے لگی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی، گویا کہ ان کی رفاقت سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ جب شہر خالی ہو گیا تو ان کے بڑے بت خانے میں گئے ابراہیم علیہ السلام اور لوہے کے دستے سے ان کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ آخر میں ایک دستہ بڑے بت کے پاس رکھ دیا۔ پیارے بچوں، قوم جب میلے سے واپس ہوئی تو بت خانے میں پوجا پاٹ کے لیے گئی۔ اپنے جھوٹے معبودوں کا حشر دیکھ کر سیخ پا ہوئی۔ فوراً خیال آیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حرکت ہوگی۔ انہوں نے قوم کے رئیسوں کے سامنے پیش کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ نے یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو، اس کی کارگزاری ہوگی۔ کہنے لگے کہ وہ بول نہیں سکتے۔ تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر یہ جواب دینے سے بے بس ہیں تو اس رب کی عبادت کرو جو ہر وقت تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، تمہیں کھلاتا پلاتا ہے اور جب تم بیمار ہوتے ہو تمہیں شفا دیتا ہے۔ اب وہ احمق قوم جب لاجواب ہو جاتی تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ پیارے بچوں، اب ان قوم کا کیا آخری حربہ یہ تھا کہ آگ کا
بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور خوب روشن کیا گیا۔ اس میں انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اس طرح وہ آگ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھول اور پھولوں کا بستر بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اور آگ میں پھینکنے والوں نے یہ حیرت یہ منظر جب دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں، دیکھا پیارے بچوں کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور کس طرح وہ ٹھنڈی ہوگی اور پھولوں کا بستر بن گئی۔ اچھا پیارے بچوں، اب ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔